السلام علیکم، دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مزید اچھے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ تو آج کی کہانی ایک پرانی حویلی کی، جو کہ رانا پور ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں پر یہ حویلی موجود ہے، جو کہ 100 سال پرانا حویلی ہے۔ اس حویلی میں شیطانی جنات رہا کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس حویلی کے اندر قدم رکھیں تو وہ ایک ہفتے کے اندر ہی اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم شہر میں رہا کرتے تھے اور ہمارا گھر تھا، جو کہ وہ کرائے کا گھر تھا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم کرایہ دے سکیں۔ 6 مہینے کا کرایہ ایک ساتھ آیا تو ہم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو ہم اتنا کرایہ کیسے ادا کریں گے۔ تو ہم نے جب کرایہ نہیں دیا تو کرائے والے مکان والے نے ہمیں گھر سے نکال دیا اور ہم درپدر ہو گئے تھے۔ ہمیں کسی نے پتہ بتایا کہ رانا پور گاؤں ہے، وہاں پر ایک حویلی ہے، وہ خالی ہے بالکل، آپ لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کا شکر ادا کیا جس نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی۔ یہ گاؤں انتہائی خوبصورت تھا، ہر طرف ہریالی تھی اور ہم اس حویلی کے اندر آئے۔ اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک تو اس حویلی میں اتنا اندھیرا تھا، دوسرا تو اس میں اتنا کچرا پھیلا ہوا تھا۔ درخت تھے جو کہ بہت سوکھ چکے تھے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اور اتنا کچرا پھیلا ہوا تھا، درختوں کے پتے سوکھے پڑے تھے جس کو ہم نے صاف کیے۔ اور جب ہم کمروں میں داخل ہوئے تو وہاں پر اتنا مٹی اور دھول تھا۔ ہم نے اس گھر کو پورے طریقے سے صاف کر لیا تھا، اور جب رات ہوئی تو میں سو رہی تھی باہر۔ ہم نے چارپائی باہر لگائے تھے کیونکہ گرمی تھی، اندر ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ہم لائٹ آن کریں اور پنکھے وغیرہ چلا دیں، کیونکہ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے صرف ایک دن ہی گزرا تھا۔ میں سو رہی تھی چارپائی پر، کافی تھکن محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو ہم شہر سے سفر کر کے آئے تھے، دوسرا تو پورے گھر کا صفائی کیا تھا، جس وجہ سے میں بے حد تھک چکی تھی۔ میں نے کھانا کھا کر نماز پڑھ کر پھر میں چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے پیاس لگی، میری آنکھ کھلی تو میں مٹکے سے پانی بھرنے لگی۔ مجھے بلیوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ گاؤں ہے، اس پر ضرور ہوں گے بلیاں اور کتوں کی آوازیں۔ میں نے اس وقت غور نہیں کیا، میں پانی پی کر جلدی سے آ کر لیٹ گئی۔ میں نے اپنے اوپر چادر اوڑھ دیا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے اوپر سے چادر کو ہٹا دیا۔ میں ڈرنے لگی۔ میں نے اپنی بہن کو اٹھایا، اس کو کہا کہ مجھے کچھ محسوس ہوا ہے کہ کسی نے میرے اوپر سے چادر ہٹایا۔ میری بہن نے کہا کہ تمہاری تو عادت ہے ہر وقت میری نیند خراب کرنے چلی آتی ہو، ہر وقت نماز پڑھتی رہتی ہو، پھر بھی تمہیں خوف رہتا ہے دل میں، مجھے تو تم سونے دو۔ میری بہن نے ایسے کہا تو میں اداس ہو گئی اور میں ڈرنے لگی۔ میں پھر بھی چارپائی پر لیٹی رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی خوف کی وجہ سے۔ جب میں پوری طریقے سے سو چکی تھی تو مجھے ایسے جھٹکا محسوس ہوا، مجھے لگا تھا کہ چھت پر کوئی ضرور ہے، جتنا قدموں کی آوازیں آ رہی ہیں صرف مجھے ہی سنائی دے رہی تھی اور کسی کو بھی نہیں، باقی تو سب گھر والے سو رہے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، سب لوگ نیند میں مگن تھے، صرف جاگی ہوئی تھی تو صرف میں ہی تھی۔ اگلے دن ہم اسی گاؤں میں گئے تھے پڑوس والوں کے گھر میں، کیونکہ ہمارے گھر میں پانی نہیں تھا۔ میرے بھائی جو تھے وہ مٹکا تو بھر لے آئے تھے کنویں سے، وہ تو ختم ہو چکا تھا۔ میں اور میری بہن وہاں پر گئے تو وہاں کی ایک لڑکی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، اس نے مجھے پسند کر لیا کیونکہ وہ لوگ امیر تھے، اور اس لڑکی نے مجھے پسند کیا۔ اگلے دن اس کے گھر والے ہمارے گھر آئے تھے رشتہ لے کر آنے کے لیے۔ تو اس گاؤں میں ایسا ہوا کہ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ لوگ ہمارے گھر میں آئے بارات لے کر۔ تو جیسے ہی وہ لوگ آئے
تو مجھے اپنی سہیلیوں نے اور اپنی سسٹر نے مجھے اچھے طریقے سے تیار کیا تھا. میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی. سب لوگوں نے مجھے کہا کہ تم کسی پرستان کی شہزادی لگ رہی ہو. تو اماں نے میرا نظر اتار دیا. اور اس کے علاوہ وہ لڑکی بھی ہمارے کمرے میں آئی اور اس نے میرا چہرہ دیکھا اور وہ بھی میری نظر اتارنے لگی کہ کسی کی نظر نہ لگے ہماری ہونے والی بھابھی کو. وہ مجھے بہت زیادہ چھیڑا رہی تھی لیکن میں شرما گئی. اور جب جیسے ہی مولوی صاحب آئے انہوں نے نکاح پڑھنا اسٹارٹ کیا تو اچانک سے دھرم برم ہو گیا سب کچھ. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا. سب لوگ خوف زدہ ہو چکے تھے, انتہائی خوف سے لرز رہے تھے. میرے تو ہونٹ ہی خشک ہونے لگے, میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. مجھے اپنی بہنوں نے بٹھایا لیکن میرے ہوش حواس کھو بیٹھے تھے. ایسا کیا ہوا تھا اس حویلی میں آخر؟ اور پھر مولوی صاحب بھی اس حویلی سے چلے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 1000 بار منع کیا کہ میں اس حویلی پر قدم تک نہیں رکھوں گا, لیکن آپ لوگوں نے مجھے لالچ دیا کہ تمہیں 1 لاکھ دیں گے تم اس حویلی میں آؤ. وہ مولوی صاحب بھی مجبور تھے. مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ اس کی والدہ بیمار ہے اور ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے دعا مانگی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کر دے. تو پھر یہ لوگ آ گئے اور مولوی صاحب کو لے کر گئے, جو کہ اسے ایسے لگا کہ میری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. تو اس وجہ سے وہ مجبوری سے اس حویلی پر گئے. اس حویلی پر وہ نکاح پڑھنے کے لیے گئے. مولوی صاحب تو جانتے تھے کہ جب بھی اس حویلی میں کوئی شادی ہوتی تو تب تو درم برم ہو جاتا سب کچھ. یا تو پھر دلہن بے ہوش ہو جاتی یا تو پھر اس حویلی کی ساری چیزیں بکھرنے لگتی. ہر کوئی خوف سے لرز رہا ہوتا. اور پھر مولوی صاحب نے جب دیکھا کہ اس کو اس قدم کا جھٹکا لگا تو وہ تو پیچھے ہی ہٹ گئے. انہوں نے بغیر نکاح پڑھے انکار کر دیا تھا کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں اور وہ ان لوگوں کو پیسے ہیں وہ واپس کریں گے, کیونکہ میں نکاح نہیں پڑھ سکتا, آپ کسی اور مولوی کو لے کر آئیں. تو سب لوگ پریشان ہونے لگے تھے, خوف سے لرز رہے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے. اور دلہن کو تو سایہ ہے. انہوں نے جب دیکھا مولوی صاحب نے, انہوں نے بڑائی کی تو کہا کہ اس پر سایہ ہے اور اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. اور پھر ان لوگوں نے مولوی صاحب پر غصہ کیا اور اسے نکال دیا. دوسرے مولوی صاحب کو لے کر آئے, انہوں نے بھی ایسا کیا. تیسرے مولوی صاحب کو لے کر آئے, انہوں نے بھی ایسا کیا. اب تو مزید اس حویلی پر خوف چھا گیا, مزید بڑھتا گیا خوف. سب لوگ بے انتہا پریشان دکھائی دے رہے تھے. سب لوگ گھبراہٹ کے شکار ہو گئے تھے. اس حویلی پر چاروں طرف دیواروں پر خون ہی خون نظر آ رہا تھا. اس کی دروازے اور کھڑکیاں خود بخود بند ہونے لگی تھی اور پھر کھل رہی تھی. سب لوگ پریشان ہو گئے تھے. اور پھر میں اس کے بعد یہ نتیجہ, یہ واقعہ خوفناک دیکھ کر میں بے حد پریشان ہو گئی تھی, جس وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی. میں جب ہوش میں آئی تو میرے گھر والے مجھ پر دم کر رہے تھے اور وہاں پر بھی کچھ اور مولویاں موجود تھے جنہوں نے مجھے دیکھ کر ہی اس حویلی سے جانے کا فیصلہ کیا. میرے ماں باپ بہت زیادہ پریشان تھے, ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ آپ ایسے نہیں جائیں, ہماری بیٹی کو دم کریں. لیکن وہ مولوی صاحب ایسے ہی چلے گئے. انہوں نے کچھ تو مجھ پر دیکھا تھا کیونکہ انتہائی خوفناک منظر تھا. میرے اندر ایک جن اترا ہوا تھا جو کہ صرف مولوی صاحب کو ہی دکھائی دے رہا تھا. اس جنات نے انکار کر دیا تھا یہاں پر کسی کو بھی قدم رکھنے کے لیے, کیونکہ اس گھر میں جب شادی ہوتی تو جناتوں کو بہت زیادہ چڑ ہوتی اور وہ کسی کی بھی شادی ہونے نہیں دیتے تھے. تو انتہائی خوفناک منظر تھا اس کہانی میں, جیسے کہ ان جناتوں کی وجہ سے ہم یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے ہی والے تھے کہ کسی نے ہمیں بتایا کہ تم لوگ یہاں سے کبھی نہیں جا سکتے ہو. وہ جو بھی تھا ہمیں بتا رہا تھا لیکن وہ جنات تھا, انہوں نے ہمیں یہاں پر قید کر لیا. ہمیشہ